نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب دار ایسے ہیں کہ ان کو رات کو جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ علماء کی اس حدیث کی شرح میں چند اقوال ہیں۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے کہ جتنا ثواب روزے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ اور دوسرا یہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکے بازی بھی کرتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے بچتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں، اور ان کے علاوہ بھی اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلاً صبح کی نماز ہی قضا کر دی یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ جاگنا بیکار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے۔ ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایات میں روزے میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں بھی ہے کہ کسی اور عبادت تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو۔ اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربی العلی الاعلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وعلی اعلاء کلمتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اللهم انا نسألك خير هذا اليوم وفتحه وبركته وهداه ونعوذ بك من شره وشر ما بعده يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين۔